ایران کے شہید سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنائی کی نماز جنازہ تہران میں ادا کر دی گئی۔ انسانوں کا سمندر امڑ آیا، لاکھوں سوگواروں نے آنسوؤں اور دعاؤں کے ساتھ خراج عقیدت پیش کیا۔ آیت اللہ جعفر سبحانی نے رہبر اعلیٰ اور ان کے خاندان کے دیگر شہداء کی نماز جنازہ پڑھائی۔ ایرانی صدر، اسپیکر، اعلیٰ حکومتی شخصیات، عسکری قیادت اور 100 سے زائد ممالک کے وفود نے جنازے میں شرکت کی۔ کل تہران کی سڑکوں پر تعزیتی جلوس برآمد ہوگا۔ ایران اور عراق میں تعزیتی تقریبات کے بعد آیت اللہ خامنائی کے جسد خاکی کو جمعرات کے روز مشہد میں سپرد خاک کر دیا جائے گا۔ الوداع اے رہبر، الوداع۔ ایران کے شہید سپریم کمانڈر آیت اللہ سید علی خامنائی کا سفر آخرت۔ تہران کے مصلی الکبیر میں انسانوں کا سمندر امڑ آیا۔ نماز جنازہ آیت اللہ جعفر سبحانی نے پڑھائی۔ امام خمینی سینٹر کا مصلی الکبیر کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ آس پاس کی سڑکوں اور گلیوں میں بھی تل دھرنے کو جگہ نہ تھی۔ لاکھوں سوگواروں نے آنسوؤں اور دعاؤں کے ساتھ شہید آیت اللہ علی خامنائی کو خراج عقیدت پیش کیا۔ شرکاء نے سرخ پرچم لہرا کر سوگ کے ساتھ بدلہ لینے کی خواہش کا بھی اظہار کیا۔ جنازے میں ایرانی صدر اور اسپیکر سمیت اہم حکومتی شخصیات، شہید رہبر اعلیٰ کے 3 صاحبزادوں اور 100 سے زائد ممالک کے وفود نے شرکت کی۔ پاسداران انقلاب کے کمانڈرز اور دیگر عسکری قیادت بھی شریک ہوئی۔ اعلیٰ عہدیدار دھاڑے مار کر روتے رہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق شہید رہبر اعلیٰ اور ان کے خاندان کے افراد کے لیے 3 مرحلوں میں نماز جنازہ پڑھائی گئی۔ پہلی نماز آیت اللہ علی خامنائی، دوسری ان کی بیٹی، داماد اور بہو، جبکہ تیسری نماز 1.5 سال کی نواسی زہرہ محمدی کے لیے پڑھائی گئی۔ پیر کو تہران کی سڑکوں پر عظیم الشان تعزیتی جلوس برآمد ہوگا۔ منگل کے روز شہید رہبر اعلیٰ کا جسد خاکی مقدس شہر کمبھ منتقل کیا جائے گا۔ بدھ کے روز عراق کے شہر نجف اور کربلا میں آخری دیدار اور تعزیتی تقریبات ہوں گی۔ جمعرات کے روز جسد خاکی کو مشہد میں امام رضا کے روزے کے حدود میں سپرد خاک کیا جائے گا۔ ایران کی سیاسی اور عسکری قیادت کا شہید رہبر اعلیٰ آیت اللہ خامنائی کے مشن کو جاری رکھنے کا عزم۔ نماز جنازہ کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ایرانی صدر نے کہا، شہید لیڈر کے مشن کو جاری رکھنے کا وعدہ کرتے ہیں۔ نائب صدر محمد رضا عارف نے کہا، شہید سپریم لیڈر کے احکامات پر عمل کرنا سب کی ذمہ داری ہے۔ ایرانی آرمی چیف نے دھمکی دی کہ آیت اللہ خامنائی کو شہید کرنے والوں کا گریبان نہیں چھوڑیں گے۔ ایرانی فوج نے دشمن کو کسی بھی شرارت سے خبردار کر دیا۔ ترجمان ایرانی بری افواج بریگیڈیئر جنرل محمد اکرمینیا نے میڈیا سے گفتگو میں کہا، دشمن کی کسی بھی جارحیت کا جواب تباہ کن ہوگا۔ جنگ بندی سے فائدہ اٹھا کر اپنی دفاعی اور جنگی صلاحیتوں میں اضافہ کر رہے ہیں۔ ملک کے دفاع کی تیاریوں میں ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کریں گے۔ امریکہ چاہتا تو آیت اللہ خامنائی کے جنازے میں ایرانی قیادت کو نشانہ بنا سکتا تھا، مگر جوہری مذاکرات کا راستہ کھلا رکھنے کے لیے ایسا نہیں کیا۔ سپریم لیڈر کی تدفین کے بعد بات چیت دوبارہ شروع ہوگی۔ تہران معاہدہ کرنے کے لیے بےتاب ہے، امریکی صدر کا دعویٰ۔ صدر ٹرمپ نے کہا نیتن یاہو نے وائٹ ہاؤس میں ملنے کی درخواست کی ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم کو معلوم ہے باس کون ہے، ملاقات اگلے ہفتے ہو سکتی ہے۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں اور ذکر لاہور میں غیر ملکی خواتین کے اغوا کے ہائی پروفائل کیس کا۔ ڈی آئی جی آپریشنز فیصل کامران کہتے ہیں 8 ملزمان گرفتار کیے جا چکے ہیں، 4 کا ریمانڈ لے لیا ہے۔ خواتین کا 164 کا بیان کیسے لیک ہوا معلوم نہیں۔ کیس سی سی ڈی نہیں، لاہور پولیس دیکھے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے میرٹ پر تفتیش کا حکم دے دیا۔ ایک افسوسناک واقعہ لاہور میں رپورٹ ہوا۔ کارلوس نامی ایک شخص کال کرتا ہے
اور وہ بتاتا ہے کہ ایک بچی اور اس کی دوست پاکستان آئے تھے، اب مجھے پتہ لگا ہے کہ وہ اغوا ہو گئے۔ 26 جون کو یہ اسلام آباد ایئرپورٹ پہ لینڈ کی تھی۔ گاڑی کی ڈیٹیلز ایکسائز سے فوری نکالی گئی، گاڑی کی پاسنگز دیکھیں، موٹر وے پہ کب آئی، موٹر وے سے کب نکلی، لاہور میں کب آئی، FIR ٹائملی ہوئی، میڈیکل سب سے پہلے میڈیکل ٹائملی ہوا، اس کے بعد 164 کی اسٹیٹمنٹ ہوئی، تمام قانونی تقاضے پورے کیے گئے۔ اس کے بعد انہی ملزمان کا جب ریمانڈ دیا گیا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ہتھکڑیوں میں اسی طرح جس طرح کوئی بھی ملزم پیش ہوتا ہے ہتھکڑیوں میں پیش کیے گئے۔ چیف منسٹر صاحبہ کی کال بھی آئی کہ آپ نے اس میں 100% میرٹ کرنا ہے، جو مرضی ہے کوئی شخص اگر غلط کام کیا ہے تو اس کی سزا ملنی چاہیے۔ 164 کا بیان کورٹ کے پاس ہوتا ہے، اس کی کاپی کورٹ کے پاس ہوتی ہے، اس کا مجھے نہیں پتا کہ وہ کہاں سے لیک ہوا، اس کی کسٹوڈین ہے کورٹ۔ اسلام آباد میں پاک فضائیہ کے بہادر افسر نے خاتون کو بچاتے ہوئے اپنی جان قربان کر دی۔ خاتون سے زبردستی کرنے والا موٹر سائیکل سوار ملزم فائرنگ کر کے فرار ہو گیا۔ گروپ کیپٹن عاصم طارق موقع پر ہی شہید ہو گئے۔ قمر المنور رپورٹ کریں۔ ایئر فورس کے بہادر گروپ کیپٹن عاصم طارق خاتون کو بچاتے ہوئے شہید۔ واقعہ اسلام آباد کے تھانہ مارگلہ کی حدود میں شاہین چوک پر پیش آیا۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق گروپ کیپٹن عاصم طارق 9th ایونیو سے گزر رہے تھے کہ ایک موٹر سائیکل سوار کو زبردستی اور خاتون کو مزاحمت کرتے دیکھا۔ گروپ کیپٹن عاصم طارق کی مداخلت پر لڑکی گاڑی کی دوسری طرف بھاگ گئی۔ اسی دوران ملزم سعد نے بدکلامی کی اور فائر کھول دیا۔ گولی لگنے سے عاصم طارق موقع پر ہی جام شہادت نوش کر گئے۔ ملزم فرار ہو گیا۔ پولیس نے شواہد جمع کر کے تفتیش شروع کر دی۔ پولیس کے مطابق خاتون نے بتایا کہ ملزم اس کا دفتر میں کلیگ تھا، جس نے اسے کام پر ساتھ لے جانے کی پیشکش کی، لیکن راستہ بدل کر زبردستی کہیں اور لے جانا چاہتا تھا۔ خاتون نے کہا کہ مزاحمت کے دوران گروپ کیپٹن عاصم طارق نے بروقت مداخلت کر کے مجھے محفوظ کیا۔ گروپ کیپٹن عاصم طارق کی قربانی اس بات کی عکاس ہے کہ پاک فوج کے سپاہی صرف سرحدوں ہی کے نہیں، عزت کے بھی رکھوالے ہیں۔ شہید کے عزم اور بلند کردار کی بڑے پیمانے پر ستائش۔ قومی اور سوشل میڈیا پر انہیں خواتین کے تحفظ کے لیے اپنی جان قربان کرنے والے بہادر افسر کے طور پر یاد کیا جا رہا ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے IG اسلام آباد پولیس سے واقعے کی رپورٹ طلب کر لی۔ شہید عاصم طارق کے اہل خانہ سے اظہار تعزیت۔ ملزم کی جلد گرفتاری یقینی بنانے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا، شہید کے لواحقین کو انصاف کی فراہمی میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی جائے۔ اسلام آباد میں خاتون کو بچانے کے دوران ایئر فورس کے افسر عاصم طارق کو شہید کرنے والا ملزم سعد گرفتار کر لیا گیا ہے۔ قمر المنور سے ہی جانتے ہیں۔ قمر، ملزم کو کہاں سے گرفتار کیا گیا؟ جی، ملزم کو حساس اداروں نے جو گرفتار کیا ہے راولپنڈی کے سبرب سے، اور اس کو ابھی نامعلوم مقام پر منتقل کیا گیا۔ ملزم جو ہے اس کا نام سعد ہے، اور یہ یہاں پر الیکٹرانکس کی دکان پر کام کرتا تھا، اور کیش اینڈ کیری جو ہے وہاں پہ اس خاتون کے ساتھ بھی ملازمت کرتا تھا۔ تاہم آج اس واقعے کے بعد یہ وہاں سے فرار ہوا اور راولپنڈی کے علاقے میں جو ہے وہ موجود تھا، جس کے بعد حساس اداروں نے کارروائی کرتے ہوئے اس شخص کو گرفتار کر لیا، جس نے ابتدائی طور پر یہ کہا ہے کہ اس نے طیش میں آ کر یہ واقعہ پیش آیا، جس کے نتیجے میں عاصم طارق جو ہے گروپ کیپٹن وہ اس میں شہید ہو گئے تھے۔ ٹھیک ہے قمر، آپ کو بہت شکریہ۔ ٹیلی کام بل کے ذریعے پرائیویٹ پراپرٹی پر قبضے کا تاثر غلط ہے۔ نجی جائیداد میں راستہ لینے کے لیے مالک کی اجازت ضروری ہوگی۔ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن بل کے تنازع پر وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کی وضاحت۔ وزیر IT شہزاد خواجہ فاطمہ نے الزام تراشیاں کرنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی کا عندیہ دے دیا۔ یہ بل نیشنل اسمبلی میں 6 امینڈمنٹس کے ساتھ پاس ہوا۔ سینٹ کمیٹی میں کچھ کنسرنز آئے، یہ طے کر دیا گیا کوئی بھی نجی جائیداد اس میں سے اگر آپ نے رستہ لینا ہے، آپ کو اس مالک کی اجازت لینا ہے، جو کہ پری کنڈیشن کرتی گئی۔ میں اگر کہتا ہوں نو، بات وہیں پہ ختم ہو گئی۔ اگریمنٹ ہوا، اگر اس میں کسی قسم کی کل کو وائلیشن ہوتی ہے کہ اپروپریٹ اتھارٹی ہوگی ڈسپیوٹ ریزولوشن کے لیے۔ سرکاری املاک ہیں یا جو بڑی آرگنائز ہاؤسنگ سکیمز اور بڑے وینچرز ہیں، ان کے لیے میکنزم فرق ہوگا۔ کچھ حلقوں کی جانب سے یہ کہا گیا کہ شاید اس میں کوئی فائنینشیل ریزنز تھی۔ کمیٹی کی نظر میں ایسی کوئی کنسیڈریشن جو ہے وہ نہیں آئی، یہ محض ایک الزام تھا۔ 2006 میں تو 2G تھا، اس زمانے کا جو بل تھا وہ ناکافی تھا۔ آج کی 5G ٹیکنالوجیز اور جو ہم نے ڈیجیٹل کنیکٹیویٹی کرنی ہے، یہ اوور آل نظام جو ہے وہ اس کو امپروو کرنا ضروری ہے۔ الزامات لگائے گئے، وزیر اعظم صاحب سے گزارش کی ہے کہ اس کی باقاعدہ انکوائری کریں۔ اگر تو ہمارے اینڈ پہ کوئی بھی کسی بھی قسم کی کوئی کمی پیشی ہے، ہم ذمہ دار ہیں، مگر اگر اس میں یہ چیز نہیں نظر آتی تو پھر لیگل پروویژن ساری موجود ہیں۔